السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہمارا ٹاپک نمبر 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کے وقت شاہ ایران کے محل کا لرز جانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا ٹاپک نمبر 6 جو ہم نے کیا تھا وہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کچھ واقعات، اور اب ہمارا ٹاپک نمبر 7 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، شب ولادت، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس رات کے میں شاہ ایران کے محل کا لرز جانا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں کسریٰ یعنی کسریٰ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، 14 برجیاں اس کی گر گئیں۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، جو کبھی بجھا نہیں تھا، 1000 سال سے چل رہا تھا، 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی اور کبھی بجھی نہیں تھی، اس رات وہ بھی بجھ گئی۔ اور ایک نہر تھی ساوا، فارس کی شہر تھی، فارس کی نہر تھی جس کا نام ساوا تھا، اور جو کبھی خشک نہیں ہوئی تھی اس رات وہ بھی خشک ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات کہ موبزان نے خواب دیکھا کہ بہت صحت مند سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں جو دریائے دجلہ عبور کر کے وسیع علاقے میں پھیل چکے ہیں، اور دوسری طرف جو 14 کنگرے گر گئے تھے دل پر، یعنی اس نے کسریٰ کا جو کسریٰ شاہ فارس تھا اس کو پریشان سا کر دیا۔ 14 کنگروں کا گر جانا، پھر سوار نہر کا خشک ہو جانا، اور پھر جو خواب دیکھا موبزان نے کہ عربی گھوڑے کس کو کھینچ رہے ہیں، عربی سرکش اونٹ جو ہے عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں، یہ ساری باتوں نے نا پریشان سا کر دیا۔ دل پر بڑی جبر کر کے اس نے یہ بات چھپانے کا ارادہ تو کیا، لیکن پھر دل میں آیا کہ مجھے سب کو بتانا چاہیے، مجھے یہ بات مخفی نہیں رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے دے۔ اب اس نے تمام لوگوں کو اعلان کر کے اپنے محل میں بلایا اور خود تاج پہن کر تخت پر براجمان ہوا۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل معلوم نہیں، الا یہ کہ بادشاہ سلامت خود بتا دیں۔ ابھی بات شروع ہو رہی تھی کہ آتش کدہ ایران کے بجھنے کا پروانہ موصول ہو گیا۔ وہ جو 1000 سال سے آتش کدہ جو جل رہا تھا، جو آگ جل رہی تھی جو کبھی بجھی نہیں تھی، ابھی بات کر رہا تھا تو اتنے میں وہ پروانہ آ گیا، خط آ گیا کہ جی وہاں کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ اور اس پروانے نے، اس خط نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بادشاہ ایک اور غم میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے محل کے کنگرے کے گرنے کا واقعہ بھی سنا، ادھر بیٹھے بیٹھے اتنی چیزیں دیکھی اور سنی۔ تو موبزان نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے رات کو جو یہ خواب دیکھا ہے، کون سا والا خواب کہ عربی سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے، تو اب اس کا مجھے یہ بتائیں اس کا ہوگا کیا؟ ساری باتیں چھوڑیں، یہ جو خواب ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا عرب کے گرد و نواح کوئی حادثہ رونما ہوگا، عرب کے دائیں بائیں کوئی حادثہ رونما ہوگا۔ کسریٰ خود بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا سمجھدار تھا، عالم تھا، اس کی عقل نے کام یہ کیا، اس نے کہا عرب میں کوئی حادثہ رونما ہوگا۔ اب اس نے ایک خط لکھا شہنشاہ کسریٰ بنام نعمان بن منظر، خط لکھا اور کیا کہا کہ اما بعد میرے پاس کسی دانشور بندے کو روانہ کرو، میرے پاس کسی دانشور سمجھدار کو میرے پاس روانہ کرو
اس سے کوئی بات مجھے طلب کرنی ہے۔ تو شہنشاہ کسریٰ نے جو وہ منظر کے نام جو خط لکھا تھا، اس نعمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمر بن حیان غسانی کو بادشاہ کی خدمت میں بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ عبد المسیح کو۔ جب وہ دربار میں آیا تو کسریٰ نے پوچھا کہ کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں، مجھے پتہ ہوا تو میں بتا دوں گا، نہ پتہ ہوا تو پھر میں ایسے عالم کا بتاؤں گا جو آپ کے خواب کو بہتر طریقے سے اس کی تعبیر کر سکے گا۔ اور جب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں۔ شام میں ایک میرے ماموں رہتے ہیں اور وہ اس کی تعبیر جانتے ہوں گے، اس کا نام ستیح ہے، سین تو یہ ستیح، شام میں رہتے ہیں، ویٹ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ، تعبیر جا کے پوچھ کے آؤ۔ عبد المسیح ستیح کے پاس پہنچا شام میں۔ اس ٹائم گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، موبائل فون تو تھے نہیں، اتنی جو آج بہت ٹیکنالوجی جو اتنی تیز کام کر رہی ہے وہ تو تھا نہیں کوئی بھی سین اس طرح کا، کئی دن لگ جاتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ خیر وہ ستیح کے پاس عبد المسیح پہنچا اور جب دیکھا تو ستیح جو تھا نا وہ بستر مرگ پر تھا۔ اس نے سلام کے بعد بات چیت شروع کی تو ستیح نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب عبد المسیح کیا کہتا ہے، عربی اشعار میں اس نے کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں کہ کیا بہرا ہے یا یمن کے رئیس کی بات سنتا ہے؟ عبد المسیح ستیح کو کہہ رہا ہے کیا تو بہرا ہے یا یمن کے رئیس کی بات سنتا ہے، یا فوت ہو چکا ہے اور اس پر موت قابض ہے؟ اس طرح سے اس نے پوچھا۔ تو آگے سے ستیح نے اس ٹائم آنکھ کھولی اور اس کے جواب یوں دیا، کہنے لگے عبد المسیح تیز رو اونٹ پر ستیح کے پاس آیا ہے جو قریب المرگ ہے، مطلب کہ میں ابھی ہوش میں ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اچھا، تجھے ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے، ایوان کسریٰ پر لرزہ طاری ہونے کی وجہ سے اور آتش کدہ فارس کے بجھ جانے کی وجہ سے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے اس نے طاقتور اونٹ دیکھے جو عربی گھوڑوں کی قیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کس نے بات ساری کی؟ ستیح نے کی۔ انہوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا ہے اور اس علاقے میں پھیل گئے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تو کس لیے آیا ہے۔ اے عبد المسیح، ستیح کہنے لگا، اے عبد المسیح جب تلاوت قرآن عام ہوگی، اے عبد المسیح جب تلاوت قرآن عام ہوگی اور لاٹھی والا ظاہر ہو گیا، وادی سماوا میں سیلاب آ گیا اور نہر ساوا خشک ہو گئی، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، پھر شام ستیح کا نہ ہوگا، پھر شام ستیح کا نہ ہوگا۔ ان کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ ہوں گے، جو حادثہ رونما ہونے والا ہے وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ پھر ستیح اتنی بات کی اور ستیح فوت ہو گیا۔ اور عبد المسیح یہ کہتا ہوا روانہ وہاں سے ہوا، کیا کہنے لگا؟ اے کوشش کرنے والے، تم مستعد رہے تو پختہ عزم والا ہے، تجھے یہ تفریق و تبدیلی پریشان نہ کر دے۔ اگر ساسانیوں کی حکومت جاتی رہی تو کیا بات ہے، بے شک زمانہ نئے نئے رنگ بدلتا ہے۔ یہ عبد المسیح اپنے عربی میں اشعار کہتا ہوا نکلا۔ اب 14 کنگروں کا گرنا مطلب کہ یہ تعبیر تھی کہ 14 سلاطین، 14 بادشاہوں کا زمانہ آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو 14 کنگرے گرے تھے اس کی تعبیر یہ تھی۔ اچھا جی، ان میں سے 10 سلطان جو تھے نا، 10 جو بادشاہ تھے، صرف 4 سال کے اندر ہی گزر گئے۔ ایک آیا وہ ختم، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 4 سال کے اندر وہ ختم، اور باقی 4 جو تھے وہ حضرت عثمان کی خلافت تک رہے تھے بس۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات یہ سارے واقعات پیش آئے تھے، اور ہر طرف اسلام کی حکومت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اسلام پھیل گیا تھا، ان کی بادشاہتیں ہر طرف ختم ہو گئی تھی اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا تھا۔
تو بہرحال یہ تھا یعنی شاہ ایران کے محل لرز جانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات جو تھا۔ تو اب ہم نمبر 7 جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، نمبر 8 7 آج ہو گیا، 8 اب نیکسٹ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔